اب آپ ادبی دنیا پر اپنی کتاب بھی ریکارڈ کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ آڈیو بک ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ کافکا نام کی موبائل ایپلیکیشن پر بھی اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ اینڈرائیڈ اور iOS دونوں پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کتاب کے لیے انویسٹمنٹ کر کے آپ اسے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات کے لیے ہم سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے، میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی لمس۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بات ہجوم کے بہت سے آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کے سامنے ہی کے حلقے میں پتھر کے ایک بڑے سے چبوترے پر ایک مجسمہ بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا، جسے وہ بار بار دیکھ کر آنکھیں جھپکتے، بے اطمینانی ظاہر کرتے ہوئے جمائیاں لیتے اور پھر دیکھ کر اپنی اپنی بساط کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ٹھنڈی سڑک روزمرہ کی طرح دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک جگہ دو رویا پیپل، شیشم، کروٹن، چیل اور املتاس کے درخت سڑک پر جھکے ہوئے تھے اور ان کے خزاں زدہ پتوں میں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر سڑک کے سرمئی سیاہ رنگ کو جزامی بنا رہی تھیں۔ آج صبح ہی سے کول تار، ریت اور پتھر علیحدہ علیحدہ ہو کر ناچنے لگے تھے۔ نقاب کشائی کی رسم دیکھنے کے لیے ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جس کا ایک حصہ زیادہ حرکت میں آ گیا تھا۔ فضا میں ہا 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 ہو کا ایک تقدر پیدا ہوا، جس میں ایک مبہم سی ہیبت بھی شامل تھی اور ایک صوتی تغزل بھی۔ پھر پیپل کلیپ 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 لاتعداد تالیاں ایک ساتھ بجا رہے تھے اور سڑک کا واحد شیشم اپنی سینکڑوں سیٹیوں کے ساتھ مجمع سے ہمنوا ہو رہا تھا۔ ہجوم کے وسط میں سے سانپ آیا کی آواز سے آتش بازی کا سا ایک انار چھوٹا اور بظاہر شیرازہ بکھر گیا، لیکن دائیں بائیں سے ہاتھی آیا کے لایانی نعروں سے پھر لوگ جمع ہو گئے۔ چبوترے کے سنگ خار پر کچھ سنہری سطریں کندہ تھیں۔ سر جیوا رام سن 1864 سے لے کر سن 1931 تک ایک بڑا سخی اور آدم دوست، ہجوم اور الفاظ ایک دوسرے کو مسلسل گھور رہے تھے۔ گپت دان کیا کرتے تھے ہمیشہ۔ سیوا سمیتی کا ایک رضاکار اپنے سرخ اسکاؤٹ کی گرہ کو ڈھیلا کرتے ہوئے بولا، بڈھے نالے کے پار جو ودھوا آشرم ہے نا، اس کی دری اٹھائی گئی اور اس کے نیچے بیواؤں کی مدد کے لیے 500 کے نوٹ ملے۔ تو کیا ہوا؟ ہجوم میں سے ایک ترے باز ٹوانا بولا۔ بات یہ تھی کہ سخاوت بے طریقہ تھی، اور کسی بابو نے تائید کرتے ہوئے کہا، اس میں عورت کی ٹریفکنگ زیادہ ہوئی اور کیا حاصل ہوا؟ لیکن جناب، کوئی بولا، آپ کو ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ تو منتظمین کی حرم زدگی ہوگی۔ اور ایک گیانی جی اپنے چنبل سے بھری ہوئی گردن کو کھجاتے ہوئے بولے، گیتا میں صاف لکھا ہے کہ دانی کو اپنے دان کا پھل پراپت کرنے کے لیے پھر جنم دھارن کرنا ہوتا ہے۔ ہجوم کا شور نسبتاً بلند ہو گیا۔ یونیورسٹی ہال اور اس کے وسیع برآمدے میں طلبہ جیومیٹری کے پرچے دے رہے تھے۔ مثلث میں 2 خطوں کی مجموعی لمبائی تیسرے خط کی لمبائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طالب علم نے سوچا اور اس کا جی چاہا کہ وہ تمام کاغذ پھاڑ کر سیاہی اونڈیل کر سامنے رقصاؤں خندہ لرزاؤں حیراں ہجوم میں شامل ہو جائے، بڑے زور سے چیخے اور کہے، ہمیں اس جیومیٹری کا فائدہ ہی کیا؟ شور مچاؤ اے اہل وطن، اور فقط شور، اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ صاحب سپرنٹینڈنٹ نے زور زور سے کچھ ہاتھ گھنٹی پر مارے، لیکن گھنٹی کی آواز بھی شور میں حل ہو کر رہ گئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھے اور خود باہر آ کر مجمع سے مخاطب ہوئے، جناب، آپ لوگوں کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ دبلے پتلے بے بضاعت سپرنٹینڈنٹ کی بقیہ آواز ایک لامتناہی غلغلے میں گم ہو کر رہ گئی۔ قے لوگ ہنسنے لگے۔ اس بات کا خیال ہونا چاہیے، خیال لیے پھرتا ہے، جا بیٹھ اپنی ماں کے پاس، ورنہ ڈھونڈتی پھرے گی، اپنی اینک، اپنی ریڑھ کی ہڈی، جا۔ اس کے بعد کاروں کی پوں فٹنوں اور رئیسی ٹانگوں کی ٹن ٹن سے فضا اور بھی پرشور ہو گئی۔ ایک سارجنٹ کہیں سے نمودار ہوا، اس نے لبوں پر زبان پھیری، ہیٹ کو اونچا کیا اور اپنا بیٹن تان کر ہجوم میں یوں گھومنے لگا جیسے کوئی تیز سی چھری خربوزے میں پھر جائے۔ کاروں کو ادھر پار کرو، اے یو انڈین، دائیں طرف۔ سپاہی بولا، آپ کا نمبر کیا ہے؟ PP 562۔ اور لائسنس؟ یہ لائسنس دیکھنے کا وقت ہے۔ ہو راجہ صاحب ہیں کہاں؟ ارے میاں، کھینچ دو بت کی رسی کو خود ہی، آخر اس تکلف میں کیا دھرا ہے؟ ہو نہ دیسی۔ ایک بڑا آدم دوست
कुछ देहाती भाई फेरू और उसके नवाह से शहर का कोई मेला या अजायब घर देखने चले आए थे। उनके हाथों में लकड़ी के लंबे लंबे लठ थे जिनके सरों पर लकड़ी के चूहे बंधे हुए थे। उनके दुमों से गांव में बटी हुई सन की रस्सियां लटक रही थीं जिन्हें वो खींचते और खड़प खड़प का बेहंगम बेमानी बेताल साज बजाते और गाते। रास्ता छोड़ दो, हुजूम आप से आप फटने लगा और कश्मीरी पंडित जारो नहीफ कैसर विलियम किसी दाढ़ी छोड़े दांतों से अपने नाखून काटता हुआ चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके गले का सुनहरी सरोपा उसके घुटनों को फांस रहा था। बार बार वो झुककर सरोपे को घुटने से अलहदा करता। मुबादा ये इज्जत व इफ्तिखार का निशान उसे सरनिगूं कर दे। ये राजा साहब थे जिनके हाथों बुत की नकाब कुशाई होना थी। जिंदगी के हर तजर्बे ने एक लकीर उनके चेहरे पर डाल दी थी। कहीं कहीं खतूत के मखमसे पड़े हुए थे जिनमें नीली नीली वरीदें उलझती सुलझती हुई एक बड़ी सी गांठ की सूरत में कनपटी के करीब नुमाया हो गई थी। जब ये राजा ये नकाब कुशा मरेगा तो इसका बुत बहुत हसीन बनेगा। किसी ने संगतराश के नुक्ता निगाह से जांचा। आज किसी की नकाब कुशाई करता है, कल कोई इसकी नकाब कुशाई करेगा। गोया राजा महेंद्रनाथ कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। किसी की बहू बेटी की तरफ देखता है, हुजूम हमेशा हुजूम ही रहता है। उस वक्त देहाती अपने बेहंगम गीत का दूसरा शेर गा रहे थे। 12 बरसें खटन गयाते खटके ले आंदा झावा। और बदस्तूर चूहों की खटखट से हुजूम की बेरब्त आवाज़ों में चंद और का इजाफा हो रहा था। सेवा समिति वालों ने लट्ठों को ताने हुए हुजूम के एक बड़े से रेले को रोक दिया और राजा साहब ने अपने मुंह में सालब मिश्री का एक टुकड़ा और इलायची डाली और गले को ऊहू ऊहू की मुतादिद आवाज़ों से साफ करते हुए बोले, हजरात, 19वीं सदी में एक मौजज़ा हुआ और वो सर जीवा राम की पैदाइश थी। लोग मौजज़े के मुतालिक सोचने लगे। आम आदमियों की तरह जीवा राम भी पैदा हो गया। क्या रूहुल कुदस आया था? कुछ आदमियों के गालों पर फिल वाक़या आंसू बह रहे थे। उनके दिल में सखावत और आदम दोस्ती का जज्बा इस कदर बुलंद हो चुका था कि वो माल और दौलत और बीवी तक को सखावत में दे देने के लिए तैयार हो रहे थे। सेवा समिति के कारकुन ने 2 दफ़ा नकाब की रस्सी राजा के हाथों में दी और वो दोनों दफ़ा फिसल गई, जिसका मतलब था कि राजा का जल्द ही मुजस्समा बन जाएगा। आखिर राजा ने एक झटका दिया और मुजस्समा बेनकाब हो गया। लोगों ने तालियां बजाईं, फूल फेंके। आखिर ये बात थी। फिर वो सोचने लगे कि वो नाहक 2 घंटे खड़े रहे, लेकिन मुजस्समा खूबसूरत था, मरमरी, बिल्कुल रुई का एक बड़ा सा गाला दिखाई देता था। संगे मरमर को किसी अतालवी ने इस कदर सफाई से तराशा था कि फरगुल की एक शिकन वाज़ह तौर पर नजर आ रही थी। मूँछों के बल साफ दिखाई दे रहे थे। ये मूँछें बुत अपनी जिंदगी में लेप लगाकर बांटा करता था और फिर हाथ की रगें भी दिखाई दे रही थी। यही महसूस होता था जैसे हाथ अभी हरकत में आ जाएगा, ऐसे ही जैसे नकाब कुशा का हाथ बुत बन जाएगा। बुत और नकाब कुशा में कोई राजदारी थी, उन्हें एक दूसरे से कोई खास हमदर्दी थी। शोर और भी बुलंद हो गया। हॉल का मुमतहिन मुंह पर झाग लाने लगा। उसने एक हाथ से ऐनक को संभाला, दूसरा हाथ रीढ़ की हड्डी पर रखा और हल्के के थाने को टेलीफोन करने के लिए एक छोटे मुमतहिन को अपनी जगह पर बिठा दिया। अमलतास के दरख्त तमव्वुन की पुतलियां नचा नचा कर हंसने लगे। क्रोटन चील सड़क की सांवरी सूरत को चूमने की ख्वाहिश में साएं साएं करता हुआ झुक गया। उस वक्त सूरज के सामने एक बहुत बड़ा बादल आ जाने से सड़क का जुजाम दूर हो चुका था। हल्की हल्की गुदगुदी की तरह खुशगवार फुहार सी पड़ने लगी। बुत के रिश्तेदार नीम बुत देवताओं की इस खुशनूदी के इजहार पर बहुत खुश हुए। आखिर खुदा को भी उनके बाप दादा की सखावत और आदम दोस्ती पसंद थी। नकाब कुशाई के बाद भी हुजूम की समझ में कुछ ना आता था। लोग अभी तक आंखें झपक रहे थे। क्या बस यही मामला था? क्या वो सिर्फ इसी बात के लिए 2 घंटे खड़े रहे थे? मुजस्समा बर्फ की तरह सफ़ेद है, बर्फ की तरह मुंजमद। लेकिन आखिर बात क्या हुई? 1862 से लेकर 1931 तक, क्या पता वो कभी पैदा ही ना हुआ हो। इसका मतलब हुआ ना कि 68 साल, ना 59, सन 62 तेरी माँ के पास चला गया। उल्लू का पट्ठा, तुम तेरा बाप। इसके बाद न मालूम क्या हुआ। एक तेज कलम की तरह कुछ मनाजिर आंखों के सामने फिर गए। 1-2 पगड़ियां जमीन पर पड़ी थीं, या कभी कभार कोई कुर्सी हवा में उछलती और अमलतास की पुतलियों को छूती हुई नीचे आ रहती। लड़ाई हुई और रुक गई, और फिर सब हैरत से मुजस्समे की तरफ देखने लगे और उसे समझने की कोशिश करने लगे। एक टटपुंजिया अपनी आंखों पर हाथ फेरता हुआ आगे बढ़ा और आंख के थैलों को दबाकर मुजस्समे की तरफ देखने लगा। अभी तक सेवा समिति के लोग अपने डंडे लिए खड़े थे।
حالانکہ ان کا مقصد ادا ہو چکا تھا۔ کھینچا تانی میں یا تو ان کے اسکارف بالکل کھل گئے تھے اور یا گلے کا پھندا بن گئے تھے۔ دائیں جیب کا چڑیے کا بادشاہ ایسے ڈھکنا پھٹ رہا تھا جس میں سے چھاتی کا دایاں نپل، جس پر بے تحاشا بال اگ رہے تھے، دکھائی دینے لگا۔ سیناپتی کے منہ میں ایک لمبی سی وسل تھی۔ دھکم پیل میں اوندھے منہ گرنے سے وسل اس کے حلق میں چلی گئی تھی اور دانتوں کو ناقابل علاج ذوف پہنچ گیا تھا۔ آج سیناپتی کو پہلی دفعہ سیوا کا میوہ پراپت ہوا تھا۔ وہ خوش تھا، اگرچہ رو رہا تھا۔ ایک افیمی نے اپنی ڈبیا نکالی، ہتھیلی میں رکھ کر گولی کو ملا اور کمیٹی کے نلکے سے پانی کا ایک گھونٹ پی کر اسے نگل گیا۔ پانی کے قطرے ابھی تک اس کی بے قابو داڑھی میں بہہ رہے تھے۔ پانی پی کر وہ مجسمے کے قریب آیا اور اپنے ساتھی سے پوچھنے لگا، اوے بنتا، یہ کیا لکھا ہے؟ بنتا سنگھ نے جواب دیا، لکھا ہے ایک بڑا سخی اور آدم دوست۔ ہوں، بڑا سخی، افیمی بولا۔ دراصل کسی کو سر جیوا رام کی سخاوت پر یقین نہ آتا تھا۔ ہجوم کے ذہن لاشعور میں کوئی بات تھی، اس کی روح کی گہرائیوں میں کوئی ایسا جذبہ تھا جس کے تحت وہ کہہ رہے تھے، کوئی سخاوت نہیں، کوئی آدم دوستی نہیں، سب جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ مجسمے کی حقیقت کی نسبت انہیں سیوا سمیتی والوں سے زیادہ نفرت تھی، جو کہ ابھی تک ڈٹ کر کھڑے تھے۔ افیمی، دیہاتی بابو، طالب علم، سب کا خیال تھا کہ سمیتی والے ازل تک یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ وہ چاہتے تھے یہ لوگ ایک دم وہاں سے چلے جائیں۔ ان کی موجودگی ہجوم میں خاص قسم کا جذبہ تنفر اور بغاوت پیدا کر رہی تھی۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ کسی کو مار ڈالیں، کچھ توڑیں پھوڑیں، سڑک پر گزرتی ہوئی عورتوں کی عصمت دری کر دیں اور انہیں تو طفل خرد سال کی طرح منہ ہی چڑھا دیں۔ وہ منہ چڑھانے سے ڈرتے نہ تھے، اگرچہ ان کے چھدرے چھدرے دانتوں پر سے اینیمل اڑ چکا تھا اور وہ مکمل طور پر سیاہ پڑ گئے تھے۔ بے احتیاطی اور گوشت خوری نے ان کے دانتوں کو جبڑوں تک کھوکھلا کر دیا تھا اور وہ جبڑوں سے تقریباً علیحدہ ہو چکے تھے۔ لوگ بنا جانے بوجھے ان مکروہ دانتوں کا مظاہرہ کر کے خوش ہو رہے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دانت جتنے بدنما ہوں گے، اتنی ہی سیوا سمیتی والوں کی تذلیل ہوگی۔ ان میں پتلے لوگ تھے اور موٹے بھی، لیکن ان کے جسم گٹھے ہوئے تھے اور تنومند۔ انہیں خود اپنی طاقت کا احساس نہ تھا اور وہ ہمیشہ اس احساس کو جگا دینے والے کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ سمیتی والوں کے پاس کھڑے رہے اور سمیتی والے بھی گویا چڑ سے گئے تھے۔ تماشائیوں کی سمجھ میں یہ بات بھی نہ آتی تھی کہ سمیتی والے اب نقاب کشائی کے بعد بھلا کیوں کھڑے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ موٹریں، فٹنے اور ٹانگیں سب جا چکے تھے۔ کہیں کہیں بابو لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے دفتروں کو جا رہے تھے۔ بیشتر 10 بج چکے تھے اور کچھ دیر بعد بیکار کھڑے لوگوں نے وہاں کھڑے رہنے کی نسبت گھر اور کام پر چلے جانا مناسب سمجھا۔ وہ کچھ دور گئے، لیکن انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی کوئی چیز مجسمے کے قریب بھول آئے ہوں۔ اس کے بعد ان کے پاؤں خود بخود واپس اٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے تئیں مجسمے کے سامنے پایا۔ مجسمہ بالکل سورج کی کرنوں میں الجھے ہوئے بادل کے ایک ٹکڑے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، لیکن بیواؤں کو دان دیا ہوگا، عورتیں نکالی ہوں گی پٹھے نے۔ ابھی تک اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورتوں کی ٹھیکیداری بڑی نفع بخش چیز ہے، اور سیوا سمیتی والے بدستور اپنے لٹھ لیے کھڑے تھے۔ اسی اثناء میں اپنے گلے کو خون سے صاف کرتے ہوئے سیوا سمیتی کا سیناپتی آ گیا اور چبوترے کے پاس پہنچ کر اپنی کھدر کی نکر کو اریانی کی حد تک اونچا کرنے لگا۔ پھر اس نے رضاکاروں کو ایک قطار میں کھڑے ہونے کا حکم دیا اور قطار میں کھڑے ہونے کے بعد وہ حکم کے مطابق چلنے لگے۔ لوگ خوش تھے، انہوں نے رضاکاروں کے پیچھے تالیاں بجائیں۔ یہ بہت تذلیل تھی، بدنما دانت اور جبڑے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سیناپتی نے خشم آلود نگاہوں سے پیچھے کی طرف دیکھا، گلے کو سہلایا اور چل دیا۔ لوگوں نے پتھروں کی طرح کے وزنی قہقہے پھینک کر رضاکاروں کو زخمی کر دیا۔ سیوا کا پھل میوہ، سب جانتے تھے کہ مجسمہ سنگ مرمر کا ہے، سفید ہے، سخت ہے، لیکن اتنی بات سے ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ 7-8 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ایک نظر مجسمے کو دیکھتے، پھر سب کے سب اس تک پہنچ کر اسے اپنے ہاتھوں سے چھو دیتے۔ میں انگریزی نہیں جانتا، ایک دیہاتی نے کہا۔ سر جیوا رام کا بت ہے جو 1863 میں پیدا ہوا اور 1931 میں مر گیا۔ وہ ایک بڑا سخی اور آدم دوست شخص تھا اور 19ویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ۔ اب ہجوم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھوں کی پہنچ تک بت کو محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد بت کے پاؤں سیاہ ہو گئے، لیکن اس کے بعد سب اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔